إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک مدبر اور حاکم ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تقریباً آدھا رمضان ہے کہ گزرنا چاہتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے ان روزوں کو رکھا، تراویح کی پابندی کی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ لیکن وہ لوگ بڑے ہی بدنصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں رمضان نصیب کیا،
وہ بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑتے رہے، انہوں نے تراویح کی پابندی نہیں کی، نمازوں کی پابندی نہیں کی، نہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا اور نہ ذکر و اذکار کرنے کو پسند کیا، بلکہ 11 مہینے جس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی اسی طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ان کو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان ہی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ تمام کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ یا اکثریت کے طور پر کہا جا سکتا ہے، زیادہ تر لوگ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ بات وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ ایسے روزوں کی، ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی جو روح ہے، روزے کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے۔ اگر آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، اور ایسے اور بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتا ہے، ایک آدمی سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، آیا اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتا ہے اور وہ بے نمازی ہے، ایسے بے نمازی کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اور 2 آیتیں شیخ محترم نے قرآن کریم کی ذکر کی اور فرمایا کہ دونوں آیتیں اس بات پر دلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز کا حکم پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ ان دونوں قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن قربانی کرتا ہے، ایسے آدمی کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، کیونکہ جو فرائض کا پابند نہیں ہے وہ دوسری چیزیں کرتا ہے، تو ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ روزہ تو رکھتا ہے
لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک سحری کر کے جو سو گئے، فجر کی نماز بھی گئی، ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب سے پہلے ان کو زبردستی جگانا پڑتا ہے، ماں باپ زبردستی جگاتے ہیں، بھائی بہن جگاتے ہیں، ارے اب تو اٹھ جا، اب بس افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ تو پھر ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر خاص کر یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ مسجدیں ویران کر رہے ہیں، مسجدوں کو غیر آباد چھوڑے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے، ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ جب پورے انڈیا کے اندر 2% تم لوگ نمازی نہیں ہیں تو پھر مسجدوں میں اذانیں کیوں دیتے ہو؟ یہ جملہ کہنے کے لیے ان کو موقع کس نے دیا؟ موقع ہم نے دیا۔ ہم خود مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، خیر و برکت نہیں ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں، آفتیں ہیں، کبھی ماں باپ بیمار ہو رہے ہیں، کبھی بیوی بچے بیمار ہو رہے ہیں، کبھی میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا جب ہمارے گھروں کے اندر عبادت ہی نہیں ہوتی ہے؟ سکون کہاں سے آئے گا جب ہمارے گھروں میں عبادت ہی نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے جا رہے تھے، رات بھر صحابہ کرام کے ساتھ لشکر لے کر چلتے رہے، آدھی رات سے کچھ زیادہ کا حصہ گزر گیا تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ڈیرا ڈال دو، ٹینٹ مار دو، آرام کرتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم سفر جاری رکھیں گے۔ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، سارے صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں جانے ہی والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ ہمیں صبح کے لیے کون جگائے گا، فجر کی نماز کے لیے ہمیں کون جگائے گا؟ سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے، سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب آرام کر رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کو جگانے کے لیے خود جاگ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو بھی نیند آنے لگتی ہے۔ وہ جو ٹینٹ کا بمبو ہے اس کو ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ بند ہونے لگتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھتے ایسے ہیں کہ سو جاتے ہیں، سورج نکل آتا ہے، ان کے آنکھوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں سورج کی روشنی خیمے میں داخل ہو رہی ہے، پردہ ہٹا کر کے دیکھتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڑبڑا کر کے اٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے بلال تم نے کہا تھا کہ فجر کو جگائیں گے، آخر تم نے کیوں نہیں جگایا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی، جس نے آپ کو سلا دیا اس رب نے مجھے بھی سلا دیا، جس رب نے آپ کو سلایا اس رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحلوا من هذه الوادی فإن فيه شیطانا، اس وادی سے نکلو، یہاں سے نکلو، فوراً نکلو، کیونکہ یہ شیطانی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ کرام ٹینٹ اکھاڑتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، بلال اذان دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں۔
اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں. میں 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ فجر کی نماز چھوٹی تھی اور آپ نے سورج نکلنے کے بعد ادا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی نماز فجر چھوٹ جاتی ہے یا وہ ایسے سو جاتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے, تو اسی حالت میں وہ سورج نکلنے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. اب اس کا مطلب آپ یہ نہ نکالیں مولانا مسئلے کا جو ہے حل نکال دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر دیے ہیں, اب سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھے تو بھی چلتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی آ کر کے مولویوں سے سلام جو ہے آ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں. کیا مسئلہ پوچھتے ہیں؟ مولانا 10 بجے فجر کی نماز پڑھے تو چلتا کیا؟ اب اگر مولوی ہاں کہے تب بھی مشکل, نہ کہے تب بھی مشکل. کیسے؟ اگر ہاں بول دیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے, مولانا دیکھو 10 بجے پڑھے تو بھی چلتا کہتے. اگر نہ بول دیے تو پھر عوام کہتی ہے ارے کم سے کم 10 بجے تو نماز پڑھ رہا نا, مولانا وہ بھی اجازت نہیں دے رہے. دیکھو یعنی لے دے کر کے پورا مسئلہ آتا کس کے اوپر ہے؟ مولوی کے اوپر. لوگ کسی کو نہیں, کہ ہر ایک کو بخش دیتے ہیں لیکن مولوی کو نہیں بخشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی مرتبہ نماز چھوٹی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز. دوسری بات یہ ہے, قوالوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے تب تک سورج نہیں نکلتا تھا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورج وہ صرف اللہ کا غلام ہے, وہ بلال کا غلام نہیں ہے. بلال سو رہے ہیں اور سورج نکلا ہوا ہے. اور تیسری جو اہم بات اس سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہ وادی میں رکے تھے, لیکن فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ شیطانی جگہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, زندگی میں ایک مرتبہ نبی کی نماز جنگل میں چھوٹی تھی تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی جگہ ہے. ہمارے گھروں میں نماز ہی نہیں ہوتی, وہ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر کہتے ہو مولانا ہمارے گھر میں پریشانی ہے, برکت نہیں ہے, مشکلیں ہیں, مصیبتیں, سکون نہیں ہے, رات دن جھگڑے ہیں. مولانا کچھ تو کرو. ارے مولوی کیا کرے گا؟ مولوی دم کر کر کے پھونک پھونک کے تنگ آ چکے ہیں, اور میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ پھونکنا بند کر دو, تھوکنا شروع کر دو. کیونکہ یہ قوم پھونکنے سے نہیں مانتی, اب تھوکنے سے مانتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اللہ مالک ہے. کتنا سمجھائیں گے؟ ابھی دیکھو کتنی مرتبہ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ. 1-2 صف بڑی مشکل سے ہو رہی تھی, جیسے ہی اذان ہو گئی آدھا خطبہ ختم جو ہے ہو چکا ہے, اب مسجد ماشاءاللہ دھیرے دھیرے بڑھتے جا. رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں وقت سے پہلے آنا نہیں چاہتے. یہ اہل حدیثوں کی بات ہے, ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ان کو قرآن بھی معلوم ہے, حدیث بھی معلوم ہے, اور حجت کرنے بیٹھیں گے نا سامنے والے کا پسینہ نکال دیں گے. اتنی حدیثیں ان کو یاد ہے, اتنی قرآن کی آیتیں یاد ہے, اتنی دلیلیں یاد ہے, اور جب نماز کا وقت آئے گا, نہیں تمہیں آگے چلو میں پیچھے سے آتا ہوں, تمہیں آگے چلیں گے, انہیں پیچھے سے کبھی نہیں آتا. کیونکہ اسے معلوم ہے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہونے والا ہے. جا کو 4 رکعت ٹھوک کو آنے سے کیا فائدہ ملتا؟ جائیں گے دنیا دیکھیں گے, رنگ رلیوں کو دیکھیں گے, دنیا کی عیش پرستی. میرے بھائیو اور دوستو سوچو اور یاد رکھو ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں, پھر ایسے بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اگر گھروں کے اندر, زندگی کے اندر, دکانوں مکانوں کے اندر خیر و برکت چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, تو پھر نمازوں کی پابندی کرو. نماز ہے تو سب کچھ ہے, نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ رہی پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں, اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہاں ایک غلط فہمی زکوٰۃ کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتا دوں, زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے.
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہ مہینہ چل رہا ہے اپریل کا، اپریل کے مہینے میں نہیں بلکہ آپ نے جون کے مہینے میں کوئی سونا خریدا، یا آپ نے جون کے مہینے میں پیسے کو سیونگ کر دیا، اگر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، یعنی 1 جون سے لے کر دوسرے سال کے جون کی 1 تاریخ تک آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں رمضان سے رمضان نکالنا ہے، سراسر غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ نے سونا خریدا ہے رمضان کے مہینے میں، یا آپ نے سیونگ کیا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، تو بات الگ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ رمضان ہی میں نکالنا ہے، دوسرے دنوں میں نکالنے کی اجازت نہیں، یہ بھی غلط۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کیا رمضان میں نکالے تو ڈبل ثواب کتے۔ یہ کتے کنڑ میں ہی اچھا لگتا ہے، اردو میں آتا ہے تو پھر حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کتے کس کو بولتے ہیں؟ کہانی کو۔ ہم لوگ وہ کتھے جا کر کے اب کتے بولنے لگے ہیں، ڈبل ثواب ملتا کہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا ثواب ملنے والا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن ڈبل کا کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض ہے، اور فرض جو ہے اس کو کسی بھی حالت میں ادا کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے، مجھے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں تو آپ اپنے مالوں کو پاک و صاف کر رہے ہیں ہر قسم کی کثافت سے، گندگی سے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور معاملہ ہے جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں۔ یہ صدقہ و خیرات کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سونا چاندی اور اسٹاک کرنا اور ساری چیزیں حساب و کتاب کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے آپ اس میں سے 10% نکالیں، 50% نکالیں، یا جتنا آپ کو منافع مل رہا ہے پورا کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے دانہ زمین میں ڈال دیا، زمین میں بو دیا، اس ایک دانے سے 7 ڈالیاں نکلتے ہیں اور ہر ڈالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک کے بدلے 700 نیکیاں اگر ہم کو مل رہی ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، یعنی جتنے لوگ اس کے اندر پائے جاتے ہیں ہر ایک کا ہم خیال رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر اللہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مالوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں لیکن وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان سے کہا گیا کہ اے انسان، تیری موت کا وقت آنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، تیرے دل کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر۔ اور جب وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے، تیرے راستے میں سب کچھ لٹا کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کے طرف سے بلاوا آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آنے سے پہلے، غرغرے کی کیفیت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، جیسے ایک تیز اور تند ہوا کی طرح ایک ہوا چلتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، روزانہ صبح میں آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان میں برکت عطا فرما، جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں برکت عطا فرما، ان کو اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ان سے تو ساری چیزیں چھین لے، واپس لے لے، برکت کو ختم کر دے۔ سوچیں اور غور کریں آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو عادت بنا لیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہے، اگر آپ ساری چیزیں ختم کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کریں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے اور نیچے والا ہاتھ لیتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے دینے والا بنا، مجھے لینے والا نہ بنا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ان حدیثوں کو رکھ کر کے بھی ایسے جملے ہم کو دعاؤں میں استعمال کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے تیری راہ میں دینے والا، تیرے راہ میں خرچ کرنے والا، تیرے راہ میں لٹانے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے بھیک مانگنے والا نہ بنا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ صدقہ کسی بھی انداز سے کیا جائے تو جائز ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے خادموں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تب بھی وہ صدقہ ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور صحیح بھی کہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے زمین پر سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور چیز کون سی پیدا کی ہے، جو سب سے زیادہ طاقت والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہاڑوں کو طاقت والی چیز پیدا کی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس طاقت والی چیز کے مقابلے میں اور کون سی چیز ہے جو اس کو توڑ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے مقابلے میں میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے، لوہا پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ تعالیٰ لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آگ کو پیدا کیا ہے کیونکہ آگ لوہے کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگ کے اوپر بھی مضبوط چیز کون سی ہے، طاقت والی چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پانی ہے، پانی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ تعالیٰ اس پانی سے بھی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ ہوا ہے۔ ہوا ایک ایسی چیز ہے جب سمندر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بخارات جب نکلتے ہیں تو یہ ہوا ان بخارات کو آسمان کی طرف لے اڑتی ہے اور بادل جمتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارش برسنے لگتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہوا ہے اس سے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے طاقت والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا میں کچھ نہیں صدقہ کر سکتا روزانہ،
تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کیسے صدقہ کرنے والے بن سکتے ہیں. آپ عادت بنا لیں اپنی حیثیت کے مطابق. اگر آپ کی کچھ دینے کی عادت نہیں ہے تو کم سے کم آپ ایک اور طریقہ اپنا سکتے ہیں. اگر آپ کی جیب میں روپیہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. تم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے ملاقات کر لو, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. اور ہم لوگ ملاقات کیسے کرتے ہیں؟ چہرہ ادھر رہتا ہے, ہار ادھر کرتے ہیں. صدقے کا اجر ملے گا؟ نہیں. اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ملائیں, سامنے والے کو خوشی کا اظہار کریں, محبت کا اظہار کریں اور ہاتھ ملائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اگر مسکرا کر کے ہم کسی بھائی سے ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صدقے کو عادت بنا لیا جائے. اور میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے زیادہ صدقہ دینے کے لیے نہیں ہے تو کم سے کم روزانہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں نا, لیکن یہ صدقہ جب دیتے ہیں تو اللہ تعالی صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور آگے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لیتا ہے, بری موت مرنے سے بچا لیتا ہے. روزانہ آپ 1 روپے کی صدقہ کی عادت ڈال لیں. اگر آپ 5 کی ہے تو 5, اگر آپ 10 کی ہے تو 10 کی عادت ڈال لیں. اگر روزانہ آپ 1 روپیہ صدقہ دے رہے ہیں تو 360 دن ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 روپیہ آپ صدقہ دیں گے تو 360 روپے دے رہے ہیں. اگر آپ روزانہ 10 روپے کے عادی بن جاتے ہیں تو 3600 روپے آپ دے رہے ہیں. اگر 50 دے رہے ہیں اور 100 روپے آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ہم 1 روپیہ 5 یا 10 یا 50 یا 100 دینے کی وجہ سے سال میں کتنا دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ آدمی صدقہ و خیرات کرے. اور جب آپ سفر میں جا رہے ہوں تو ضرور صدقہ دیں, اور جب سفر سے واپس آ رہے ہوں تو آپ سفر عادت بنا لیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کی دینے کی وجہ سے ہر کام کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایک اور روایت ہے صحیح الجامع کی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, داؤ مرضاکم بالصدقہ. اپنی بیماریوں کو صدقے کے ذریعے سے دور کرو. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے, صدقہ دے دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے گا. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ 6 سے 7 سال ہو گئے میں بیمار ہوں, اور میں نے کئی ڈاکٹروں کو, کئی حکیموں کو دکھایا, لیکن مجھے اس بیماری سے شفا ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, میں کیا کروں؟ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو, لوگوں کو جہاں پانی کی سخت ضرورت ہے وہاں جا کر کے کنواں کھدوا دو. وہ آدمی گیا جہاں لوگوں کو ضرورت تھی, ایک کنواں کھدوایا. 6-8 مہینے کے بعد دوبارہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ایک ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے میں نے کنواں کھدوا دیا. 6-8 مہینے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دیا ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں, اگر آپ آج کنواں نہیں کھدوا سکتے تو کم سے کم بورڈ لگا سکتے ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور لوگ جیسے جیسے پانی پیئیں گے, انسان پیئیں گے, جانور پیئیں گے, چرندے پرندے پیئیں گے, اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق, بڑی سے بڑی مخلوق اگر پانی پیتے ہیں, سیراب ہوتے ہیں, اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے گا. تو معلوم کیا ہوا, بندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. بندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. عام طور پہ رمضان کے مہینے میں ایک اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ بھئی رمضان کا مہینہ ہے, مسجد کے خرچے زیادہ ہیں, اس واسطے امام صاحب کا, حافظ صاحب کا, مؤذن صاحب کا, فلاں فلاں کے خرچے زیادہ ہیں, اس واسطے زیادہ سے زیادہ دے کر کے جاؤ. حالانکہ یہ بات ذمہ داروں کو کہنی پڑتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے, ہم رمضان کے خرچے خود بخود دیں. اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مسجد کی پینٹنگ بھی چل رہی ہے, آپ خرچ کریں اپنے جیب سے.
مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور کوئی بھی چیز میں اجر میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ دیتے آ رہے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری دعائیں ہیں کہ جو لوگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، عادت بنا لیں، اور جب یہ عادت آپ کو پڑ جائے گی تو پھر آپ بے چین رہیں گے کہ آج میں نے صدقہ نہیں دیا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تب بھی صدقہ دیجئے، اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تب بھی صدقہ دیجئے، اگر آپ کہیں استاد ہیں، کہیں پڑھاتے ہیں، کچھ بھی آپ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن آپ عادت بنا لیجئے کہ مجھے صدقہ دینا ہی دینا ہے۔ اگر سمجھیے 2-4 دن 5 دن آپ نے دیا نہیں ہے تو 5 دن کا ایک ساتھ 5 روپے دے دیجئے، مسئلے کا حل نکل جائے گا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں، عادت بنا لینا ہے، اور جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو 2 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو نمازی بننا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعہ آخری عشرے میں داخل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخری عشرے میں کئی ایک چیزیں ہیں جو ہم کو کرنے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اعتکاف میں بھی ہم کو داخل ہونا ہے۔ بہت سارے ہمارے مرد حضرات اور بہت ساری خواتین جو ہے ماشاءاللہ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں۔ ہر سال کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ نیت بھی کر لیتے ہیں کہ اس سال مجھے بیٹھنا ہے۔ خیر، جو لوگ بھی اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ رہا مسئلہ اعتکاف کا، اعتکاف 2 طرح کا ہے، یعنی اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور دوسرے ہے سنت مؤکدہ۔ واجب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنے نظروں کو پورا کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں میں نے یہ نظر مانی تھی، زمانے جاہلیت میں میں نے یہ نظر مانی تھی میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اب میں اسلام لا چکا ہوں، زمانے جاہلیت کی نظر کو میں کیا پوری کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، اپنی نظر کو پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانے جاہلیت کی نظر ہے اور وہ جائز ہے تو وہ آدمی اس نظر کو پورا کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ اب رہا مسئلہ اعتکاف سنت مؤکدہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے، مسنون ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ، اگر کوئی آدمی نفل کے طور پر، سنت غیر مؤکدہ کے طور پر اگر 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، 3 دن کا کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اتنا تک کہا ہے چند گھنٹوں کے لیے بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف میں داخل ہوتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ گھنٹے بھی اعتکاف کے جائز ہیں۔ اس کی شکلیں بھی ہیں، اس کی ایک تفصیل بھی ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے ان تمام باتوں کو پیش کرنے کا۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرد ہو یا عورتیں ان کو اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر مرد کر رہے ہیں تو بھی مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور اگر عورتیں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں بھی مسجد کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی الگ سے ڈیرے ڈال کر کے وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، جیسے صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، گھر کے کسی کونے میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اصل میں جو لوگ عورتوں کو مسجد میں بھیجنا نہیں چاہتے ان لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب آخری بات پیش کرنے جا رہا ہوں میں، جو کہ اعتکاف کے تعلق سے اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے
آج کل مرد بھی ماشاءاللہ اعتکاف کر رہے ہیں، عورتیں بھی مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہی ہیں، لیکن اعتکاف کی جو روح ہے، اعتکاف کی جو روح ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے مرد حضرات کو ہم دیکھ رہے ہیں اعتکاف کو بیٹھتے ہیں، اعتکاف کو بیٹھنے کے بعد ان کے ساتھ موبائل ہوتا ہے، وہ اعتکاف میں اذکار کم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کم کرتے ہیں، نفل نمازیں کم پڑھتے ہیں، موبائل میں بات چیت زیادہ کرتے ہیں۔ ارے جب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بیزار ہو کر کے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پارٹی کا آرڈر بھی دے رہے ہیں، بھائی آ کر کے پیسہ لے کے جاؤ، مال لا کے دو، پیسہ لے کے جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں مسجد میں ہوں اعتکاف میں، پیسہ دینا ہے تو رمضان کے بعد لے کے جاؤ، دینا ہے تو ابھی چلا کو دو۔ پورے مسجد میں ڈیلنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں چلتا۔ اعتکاف کی حالت میں یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ نہیں چلتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آج کے دور میں موبائل چھوڑ کر اعتکاف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ صحیح نیت کے ساتھ اعتکاف کرنے کو آیا ہے، ورنہ اعتکاف کے ساتھ جو ہے آپ موبائل لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اعتکاف کرنا کم، موبائل میں زیادہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور شیطان ویسے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں آدمی جا رہا ہے، انگلیاں کر رہا ہے، اور اس طریقے سے کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پھر کیا کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے۔ یہ تو جو ہے مسئلہ مردوں کا۔ اب عورتوں کے تعلق سے دو چیزیں جو ہے شرطیاں ہیں۔ عورتیں اگر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت لیں گی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ سن لیجئے بات کو، مسئلہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں ان کے شوہر کی اجازت ضروری ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں اس طریقے سے سارے کے سارے انتظامات ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی عزت و عفت محفوظ رہے، تب جا کر کے وہ عورتیں جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں کا ماحول کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر چونکہ ہم لوگ یہ ماحول دیکھتے ہیں وہ یہ چل رہا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اعتکاف کو بیٹھ جاتی ہیں۔ عورتیں اعتکاف کو بیٹھ جاتی ہیں، بیٹی کہیں باہر سے آتی ہے اپنے مائکے میں، جب بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ ماں اعتکاف میں ہے، 4 بچوں کو لے کر اماں پورے کے پورے اپنے ماں کے پاس آ جاتی ہے، اور ادھر بہو بھی کچھ کھانے پینے کو دینے کے لیے وہ بھی آتی ہے تو ساتھ میں 2-4 بچوں کو بھی لے کے آ جاتی ہے۔ اب یہ مسجد نہیں رہتی، مسجد پارک بن جاتی ہے۔ مسجد نہیں رہتی، پارک بن جاتی ہے۔ اب یہاں مولانا کو اعلان کرنا پڑتا ہے، عورتوں کے اندر ہنگامہ زیادہ ہے، شور زیادہ ہے، دیکھو کچرا بہت زیادہ ہے، اس کا خیال رکھو، جتنا مرضی کر لو، مولوی چلاتا رہے گا، لیکن ہماری قوم ماننے والی نہیں ہے۔ نہ ہم سدھرے تھے، نہ سدھرے ہیں، اور نہ سدھریں گے۔ ہم نے ٹائٹل لیا ہوا ہے، ہمارے پاس پورا پاس موجود ہے کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جو مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کو یہاں مسجدوں میں بلاتے ہیں، اپنے بہو کو بلاتے ہیں، اپنے آس پڑوس والوں کو، اپنے پوتیوں کو اور اپنے جو ہے نواسوں کو، اپنے ناتوں کو بلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتکاف کرنے نہیں آئی ہیں بلکہ مزے اڑانی آئی ہیں۔ کھلی بات، ایک دم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ آج اہل حدیثوں کی مسجدوں میں ڈھونگ ہو رہا ہے، ڈھونگ۔ اعتکاف کے نام پر عورتیں ڈھونگ کر رہی ہیں، مسجدوں کو کباڑ خانہ بنا دیا گیا ہے، مسجد کو پارک بنا دیا گیا ہے۔ ایسی عبادت کی اللہ کو چندہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب لگتا ہے یہ مائک کے اندر بھی شیطانیت آ گئی، جب اچھا بولنے لگتے ہیں تو شیطان ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے۔ سوچیں اور غور کریں آپ، یہ ہماری عورت ہمارے معاشرے کے اندر کی برائی ہے، اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہماری مائیں اور بہنیں۔ جب مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے بھی آتی ہیں تو 2-4 بچے ساتھ میں لے کر آتی ہیں۔ اگر آپ کو بچوں سے تکلیف ہے، گھر میں پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی آ کر کے آپ عبادت کریں، کوئی ضروری ہے، گھر میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ہاں اجازت ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ جب اعتکاف کے لیے آنا ہے تو اعتکاف کے لیے تمام شرطیں موجود ہیں جس کو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ مسجد میں آئیں، نہیں تو آپ تراویح پڑھ کر کے نکل جائیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، گھر میں آپ جو ہے عبادت کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کہیں بھی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور آخری بات، اسی پر اپنی بات میں ایک ہی جملے میں ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ اب آخری عشرے میں داخل ہوں گے تو ہم کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے لیے آپ کوشش کریں. اگر ہم کو وہ لیلۃ القدر کی وہ گھڑی مل جاتی ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی 80 پر 3 سال جو بنتے ہیں اس کے، یا اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3-4 باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، ان تمام باتوں پر مرد حضرات بھی عمل کریں گے اور خواتین بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ دیکھو ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. ہم صحیح سلامت یہاں سے گھروں کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، گھروں کو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے. اس لیے کچھ اللہ کی ایسی عبادت کر لو اور اللہ کو ایسا راضی کر لو کہ ہم مریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ موقع ہم کو دیا ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم نہیں جانتے. گزشتہ سال ہمارے اپنے تھے، ماں باپ تھے، رشتہ دار تھے، بھائی بہن تھے، وہ گزشتہ سال رمضان میں موجود تھے، آج نہیں ہے. آج ہم ہیں، اگلے سال رہیں گے، کوئی خبر نہیں ہے. تو اس لیے اپنے وقت کو غنیمت جانو. غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی سعادتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں، ہماری روزی میں، ہماری تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.